الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله ابتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 7ویں پارے اور 8ویں پارے کی سورہ انعام کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجیے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ یعنی سب کی آنکھیں مل کے اگر اللہ کو دیکھنا چاہیں تو اس دنیا میں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی کہ اے اللہ، آپ نے کلام اپنا سنا دیا، اپنا دیدار بھی کرا دیجئے۔ ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے دکھا دیجئے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، موسیٰ تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ جب موسیٰ نہیں دیکھ سکتے ہیں تو عام لوگ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس دنیا میں اللہ کا دیدار کوئی کر نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تک نگاہیں آدمی کی پہنچ ہی نہیں سکتی۔ یہ نگاہوں کا ضعف ہے، یہ نگاہوں کی کمزوری ہے، پردہ ہے۔
تو پردے کا مطلب یہ نہیں کوئی پردہ پڑا ہوا ہے جس سے نہیں اللہ کو دیکھا جا سکتا. یہ پردہ کیا ہے؟ آنکھوں کی کمزوری. قوت ہی نہیں ہے, اتنی بساط ہی نہیں ہے, اتنی طاقت ہی نہیں ہے, اتنا پاور ہی نہیں ہے کہ اللہ کی زیارت اس دنیا میں ہو. یہ دنیا فانی ہے, یہاں کے لوگ فانی ہیں, ان کی آنکھیں فانی ہیں, ان کی روشنی فانی ہے. ایک فانی چیز سے باقی چیز کو کیسے دیکھا سکتا؟ دنیا میں نہیں ہو سکتا. آخرت میں ہوگی زیارت, آخرت میں ہوگی زیارت. تو آخرت میں ان آنکھوں میں اتنی قوت پیدا کی جائے گی جس کے ذریعے سے اللہ کا دیدار ہو سکے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. آج ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا, تمہاری آنکھیں آج بہت تیز ہو گئی. جو دنیا میں نہیں دکھائی دیتا تھا وہ سب وہاں دکھائی دے گا. فرشتے دیکھے ہیں کسی نے؟ نہیں دیکھے. جنوں کو نہیں دیکھا. جنت اور جہنم سب کو سنا ہے, سب پر ایمان ہے, لیکن دیکھا نہیں. اس دن سب نظر آئے گا, اللہ کا دیدار ہوگا. لیکن اللہ کا دیدار ایسے نہیں ہوگا کہ آنکھیں اللہ کا احاطہ کر لیں, گھیر لیں. یہ تو وہاں بھی نہیں ہوگا. تو فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی, وہ آنکھوں کا احاطہ کر لیتا ہے. وہو اللطیف الخبیر, وہ بہت باریک بھی ہے, لطیف ہے, مہربان ہے. ان آیات میں یہ بتایا گیا اللہ کو تو نہیں دیکھا جا سکتا دنیا میں, لیکن اللہ کی قدرت کی نشانیاں, اس کی قدرت کے دلائل اتنے بکھرے ہوئے ہیں دنیا میں کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کو اور اس کی توحید کو سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ ہے اللہ موجود, اور اکیلا بھی ہے, اور اس کی طرح کوئی دوسرا نہیں ہے. دنیا میں ایسی بہت سی دلیلیں ہیں. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. ہر چیز میں ایسی نشانیاں موجود ہیں جو بتا رہی ہیں کہ اللہ ہے اور اکیلا ہے. ہر چیز میں نشانیاں. یہ دنیا کو, دنیا کیا کہا, دنیا کا نام کیا ہے؟ دنیا کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ کیا کہتے ہیں دنیا کو؟ عالم. کیا کہتے ہیں؟ عالم. عالم بنا ہے علامت سے. علامت کے معنی نشانی. یہ پوری دنیا کیا ہے؟ علامت ہے, نشانی ہے. کائے کی؟ اپنے پیدا کرنے والے کی. ہے پیدا کرنے والا, اور اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کے ما سوا جتنی بھی چیزیں ہیں سب علامت, سب نشانیاں. ہر سانس یہ کہتی ہے, ہر ذرہ درخشاں ہے انوار الہی سے. ہر سانس یہ کہتی ہے ہم ہیں تو خدا بھی ہے. یہ سانسوں کا آنا اور جانا, اور پھر رک جانا. کوئی ہے جو روک رہا ہے, کوئی ہے جو بھیج رہا ہے. سورج کا نکلنا اور چھپنا, ستاروں کا چمکنا اور غائب ہو جانا, دھوپ اور سایہ, اندھیرا اور اجالا. یہ پانی کا برسنا اور پانی کے ذریعے سے مردہ زمین میں جان کا پڑ جانا. ایک پانی سے اتنی مختلف قسم کی چیزوں کو پیدا کر دینا ایک چیز سے. یسقی من واحد من ماء واحد, سب کو ایک ہی پانی دیا جا رہا ہے. انگور کو بھی, ناشپاتی کو بھی, سنترے کو بھی, کیلے کو بھی, گیہوں کو بھی, چاول کو بھی, ایک ہی پانی سے سب پیدا ہو رہے ہیں. اور الگ الگ چیزیں, یہ سب کیا ہے اس کی؟ بولو. قدرت کی نشانی ہے. کسی نے پوچھا ایک بدو سے, ایک دیہاتی سے, تم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟
تو اس نے کہا البعرۃ تدل علی البعیر وآثار الاقدام علی المسیر فالسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج کیف لا يدل السمیع علی السمیع البصیر. کیا بولا؟ مینگنی، بارہ کہتے مینگنی کو، مینگنی بتاتی ہے کہ اونٹ گزرا ہے یہاں سے، اور قدموں کے نشانات یہ بتاتے ہیں کوئی یہاں سے گزرا ہے. بتا دیتی ہے شوخی نقش پا کی، بتا دیتی ہے شوخی نقش پا کی ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے. تو کہنے لگا پھر یہ برجوں والا آسمان اور یہ فولاد جیسے سینے والی زمین کیسے نہیں دلالت کرے گی کہ ہمارا کوئی بنانے والا ہے. ہر گیاہے کی الزمیں رویت لا شریکا لہو گویت. گیاہ کہتے ہیں گھاس کو، ہر وہ گھاس کا تنکا جو زمین سے اگتا ہے وہ بھی کیا کہتا ہے؟ لا شریک لہو. لا شریک لہو مانے اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے. تو وہ جو اگ رہا ہے زمین سے ایک تنکا، وہ بھی کیسا ہوتا ہے؟ اکیلا ہی ہوتا ہے. ہر گیاہے کی الزمیں رویت لا شریک لہو گویت. اللہ فرماتا ہے کہ تو خدا کو تو نہیں دیکھ سکتے ہو، مگر خدا کی نشانیاں اتنی ہیں، ان نشانیوں میں اگر تم غور کرو تو اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہو، اللہ کی توحید پر یقین کر سکتے ہو. مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بھی تمہاری سمجھ میں آ سکتی ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، آ چکی ہیں تمہارے پاس دل کو روشن کرنے والی چیزیں تمہارے پروردگار کے پاس سے. ایک ہوتی ہے بصارت اور ایک ہوتی ہے، بولو نہیں معلوم، ایک ہوتی بصارت ایک ہوتی بصیرت، ہے نا؟ بصارت اور بصیرت. بصارت کہتے ہیں آنکھوں کی روشنی کو، اور بصیرت کہتے ہیں دل کی روشنی کو. دل کی روشنی کو. وہ لکھنؤ کے ایک شاعر تھے اور وہ تھے نابینا، ان کا نام تھا کشفی لکھنوی. تو انہوں نے کہا ہمارا ذکر ہی کیا ہم تو نابینا ہیں اے کشفی. ہمارا ذکر ہی کیا ہم تو نابینا، ہمیں تو دکھتا ہی نہیں، ہم تو اندھے ہیں، ہمارے آنکھوں میں روشنی نہیں ہے. ہمارا ذکر ہی کیا ہم تو نابینا ہیں اے کشفی، نظر والوں میں بھی ہم نے بصیرت کی کمی پائی. جو نظر والے ہیں، آنکھوں والے ہیں، ان کے اندر بھی ہم نے بصیرت نہیں دیکھی. معلوم بصارت اور ہے اور بصیرت اور ہے. بصارت آنکھوں کی روشنی اور بصیرت دل کی روشنی. دل کی روشنی کا نام علامہ اقبال کہتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب. بینا مانے دیکھنے والا اور نابینا مانے نہ دیکھنے والا. تو نابینا کسے کہتے ہیں؟ اندھے کو کہتے ہیں. کیوں؟ وہ دیکھتا نہیں. نابینا نہ دیکھنے والا اور بینا دیکھنے والا. دل بینا دیکھنے والا دل. تو کہتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب. اللہ تعالیٰ سے جو مانگتے ہو تو ان مانگنے والی چیزوں میں سے ایک چیز اور بھی مانگا کرو. وہ کیا ہے؟ بولو دیکھنے والا دل. دیکھنے والا دل بھی خدا سے مانگا کرو، دل کی روشنی بھی مانگا کرو. فرماتے ہیں آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. جو آنکھوں میں روشنی ہے یہ دل کی روشنی نہیں ہے. دل کی روشنی اور ہوتی ہے، آنکھوں کی روشنی اور ہوتی ہے. آنکھوں کی روشنی ہے مگر دل اندھے. فَإِنَّمَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ
وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہی بات اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ کیا آنکھیں نہیں اندھی ہوتی ہیں، بلکہ وہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ ابو جہل اندھا، ابو لہب اندھا، عتبہ اندھا، شیبہ اندھا۔ کیا ہوا کہ خواجہ اجمیری کو دیکھا تو لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، چہرہ دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری کو دیکھا، چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں، پھر بھی ان کے چہرے کی چمک اور روشنی اور تابانی دیکھ کر کے کیا کر لیا انہوں نے؟ کلمہ پڑھ لیا۔ اور یہ بدنصیب ایسے تھے جنہوں نے کس کو دیکھا؟ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور اس کے بعد بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب دل کے اندھے تھے۔ آئینہ بھی اندھا ہو جاتا ہے، دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ کنواں بھی اندھا ہوتا ہے۔ کنواں اندھا کب ہوتا ہے؟ جب اس میں پانی نہ آئے۔ اور شیشہ آئینہ کب اندھا ہوتا ہے؟ جب اس میں شکل دکھائی نہ دے۔ ہے وہ آئینہ؟ ایسا ہو جاتا ہے نا کبھی، دھبے قلعی ختم ہو گئی اور اس کے بعد اس کے اوپر جو پالش ہوتی وہ ختم ہو گئی، آئینہ اندھا ہو گیا۔ آنکھیں کھلی ہیں ان کی، دیکھ رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، معجزات دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، مگر دل کے اندھے ہیں، کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا۔ تو اللہ فرماتا ہے قرآن میں جو اللہ کی طرف سے جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان آیتوں سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ دل میں روشنی۔ کیا پیدا ہوتا ہے؟ بولو، دل میں روشنی۔ ان آیتوں میں اگر آپ غور کریں گے تو دل روشن ہو جائے گا، اور اگر ان آنکھوں کو انہی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے، ان آیتوں کو، قرآن کی آیتوں کو اگر آپ انہی ظاہری آنکھوں سے دیکھیں گے تو آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی، بصارت بڑھ جائے گی۔ اور اگر آیات قرآنیہ میں دل سے غور کریں گے تو کیا ہوگا؟ دل کی روشنی بڑھ جائے گی۔ اللہ فرماتا قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس آ گئی ہے بصیرت کو بڑھانے والی چیزیں، دل کی روشنی کو بڑھانے والی چیزیں، تمہارے پروردگار کی طرف سے وہ چیزیں آ گئی۔ کیا ہیں وہ؟ قرآن کی آیتیں، دلائل توحید۔ کتنی دلیلیں اس سے پہلے ابھی بیان کی گئیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ کیا دلیل ہے؟ قرآن کہتا ہے جس کی بھی تم پوجا کرو گے وہ ہے کیا؟ کیا ہے وہ؟ پیدا کیا ہوا ہے۔ یا تو اللہ نے اسے پیدا کیا، یا اللہ کے پیدا کیے ہوئے لوگوں نے اس کو پیدا کیا۔ ارے ہے نہیں پیدا کیا ہوا، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے بنائے ہوئے لوگوں کا ہے تو بنایا ہوا۔ جو بنایا ہوا ہو، پیدا کیا ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جس نے بنایا سب کو، یہ جس کے بنائے ہوئے نے بنایا، وہ اکیلے اللہ ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ باقی سب مخلوق ہیں، وہ مخلوق نہیں ہے۔ جو مخلوق ہو وہ خدا نہیں، جو خالق ہو وہی خدا ہو سکتا ہے۔ اب غور کر، قرآن نے دے دیا، روشنی دے دی قرآن نے۔ ارے دی نہیں دی؟ جو پیدا کرنے والا وہ خدا ہو سکتا ہے، اس کو کسی نے نہ بنایا ہو وہی خدا ہو سکتا ہے۔ اب غور کر لیجئے آپ، اس روشنی میں ٹارچ کی روشنی ہے، اس میں دیکھیے گڑھے کہاں کہاں ہیں، گڈھے کہاں کہاں ہیں، نظر آئے گا نہیں نظر آئے گا؟ قرآن نے روشنی دے دی۔ اب جن جن کی پوجا ہو رہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اس روشنی میں دیکھتے جائیے یہ سب مخلوق ہیں یا نہیں ہیں؟ سب مخلوق ہے نا؟
اور کس کے مخلوق ہیں؟ جو ان کی پوجا کر رہے ہیں انہی کی مخلوق ہے. اور جو مخلوق ہوتی ہے وہ پیدا کرنے والے کی کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ نہیں، پیدا کرنے والے کی لے لیجئے ہاتھ سے، ان کے کھڑا نہ رکھیں ان کو. پیدا کرنے والے کی کیا ہوتی ہے؟ محتاج ہوتی ہے. اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. اب وہ انہوں نے خود ہی اپنے ہاتھ سے بنائے نہیں بنائے خدا؟ ارے تراش کے بنائے نہیں بنائے، خود ہی تو بنائے ہیں اور انہی کی پوجا کر رہے ہیں. اور خود بنایا، جن کو بنایا وہ ان کے محتاج. مگر آنکھیں تو ان کی آنکھوں میں روشنی ہے، مگر دل میں روشنی ان کی ختم ہو چکی ہے. خود بنایا پھر خود ہی پوجا شروع کر دی. ارے ہے یا نہیں؟ تو قرآن نے کیا کیا؟ ایسے دلائل بیان کیے ہیں. قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس آ چکی ہیں دل کو روشن کرنے والی چیزیں، یعنی دلائل قرآن کے. اور ایسے دلائل ہیں جو بالکل بہت مشکل نا، سب کی سمجھ میں آئیں گے نہیں. جب تک پروفیسر نہ ہو، ڈاکٹر نہ ہو، نہیں سمجھ میں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ جوان، بوڑھا، بچے، مرد، عورت، جاہل، دیہاتی، شہری، سب سمجھ جائیں. زیادہ تر قرآن میں مثالیں کاہے کی دی؟ پانی برسایا ہم نے، پھر اس سے ہم نے کیا اگایا؟ سبزہ، کھیتی. تو یہ کھیتی کہاں ہوتی؟ شہر میں ہوتی نا؟ کہاں ہوتی؟ دیہاتی لوگ خوب سمجھیں گے اس کو. ارے ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اب جب روشن کرنے والی دلیلیں آ چکی ہیں، فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، جو دیکھے گا ان دلائل کو، دیکھنے کا مطلب جو ان میں غور کرے گا، سوچے گا، تو کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ ہوگا، اس کا دل روشن ہو جائے گا، اور اس کے ذہن و دماغ سے سارے شکوک و شبہات اور بدعات اور خرافات اور شرک اور کفر سب دھل جائے گا. من ابصر فعلیہا، من ابصر فلنفسہ، جو ان دلائل کو دیکھے گا، غور کرے گا، قدرت کی دلائل کو دیکھے گا، فلنفسہ، تو اس کا فائدہ، اس کا فائدہ، اس کا فائدہ محلے والوں کو ہوگا نا. فلنفسہ، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا. ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بنا رہے گا تو نہیں دیکھیں گے، نہیں پڑھیں گے قرآن، نہیں سمجھیں گے، سمجھ میں آ گیا نہیں مانیں گے، تو اس کا وبال کس کو ہوگا؟ ہے اسی کے اوپر ہوگا. ابو جہل اندھا بنا رہا نا، تو کیا ہوا؟ اسی کا نقصان ہوا نا. ان کے بیٹے جو تھے حضرت اکرمہ، انہوں نے دیکھ لیا. باپ نے نہیں دیکھا، بیٹے نے دیکھ لیا، تو بیٹا کیا ہو گیا؟ مومن ہو گئے، صحابی ہو گئے، اسلام کے خدمتگار بن گئے، سپاہی و مجاہد و جاباد بن گئے. حضرت اکرمہ نے دیکھا، ابو جہل نے نہیں دیکھا. حالانکہ ابو جہل ان لوگوں میں سے تھا جس نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور کنکروں نے اسی کے ہاتھ میں کیا کیا تھا؟ کلمہ پڑھا تھا، تسبیح پڑھی، اسی کے ہاتھ میں مٹھی میں پڑھا تھا. اس سے بڑا اندھا کون بنے گا؟ اور اس نے کیا کہہ کر کے ٹال دیا؟ اچھا یہ تو بہت بڑے جادوگر ہیں. بتائیے، ہم تو سمجھتے تھے خالی زمین پہ جادو چلتا ہے، ارے آسمانوں پہ بھی چل رہا ہے. اس کی قسمت میں ہدایت کے اجالے ہی نہ تھے. اللہ نے دل اس کو بھی دیا، آنکھیں بھی اس کو دی، غور کرنے کی صلاحیت بھی دی. جس نے غور کیا اس کو فائدہ ملا، جس نے غور کیا اس کو نہیں فائدہ ملا. حضرت اکرمہ نے کیا غور کیا؟ پہلے غور نہیں کر رہے تھے اور بھاگے. جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے رسول مکے آ گئے، حضور کو دیکھیں گے نہیں،
سامنا نہیں کریں گے، مکے میں رہیں گے نہیں، اور کشتی پہ بیٹھ کے بھاگے، اور کشتی جو تھی وہ ہچکولے کھانے لگی، گرداب میں پھنس گئی۔ ملاح ناخدا چلایا کہ اوپر والے کو بلاؤ، جلدی سے پکارو اوپر والے کو، وہی بچا سکتا ہے۔ تو اکرمہ کہنے لگے کہ جب دریا میں اوپر والا ہی بچا سکتا ہے تو سوکھے میں، خشکی میں کون بچائے گا؟ کوئی اور بچائے گا؟ جب یہاں اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا تو وہاں بھی کوئی نہیں۔ یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اگر میں نے نجات پا لی اور اگر میں بچ گیا تو میں کلمہ پڑھوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھوں گا۔ دریا خاموش ہو گیا، کشتی سلامت۔ اکرمہ آ گئے نبی کے پاس۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا کچھ خاص لوگوں کے بارے میں، اتنے بڑے دشمن ہیں یہ، اتنے بڑے پاپی ہیں یہ، وہ اتنے اسلام کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں، سب کو معاف کر دیا آپ نے فتح مکہ کے موقع پر، مگر کہا ان کے لیے معافی نہیں، جہاں ملے قتل کر دینا۔ ان میں سے ایک حضرت اکرمہ بھی تھے۔ کن لوگوں میں سے؟ ارے کن لوگوں میں سے؟ جن کے قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، مگر آنکھیں کھل گئیں ان کی، غور کر لیا انہوں نے۔ تو اللہ فرماتا ہے فمن ابصر فلنفسہ، جو آنکھیں کھول لے گا، جو دیکھ لے گا قدرت کے دلائل کو، تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو آدمی اندھا بنا رہے گا، یعنی آنکھیں ہیں مگر غور نہیں کر رہا ہے، یہ طے کر لیا ہے کہ سمجھ میں آ گیا مگر پھر بھی مانیں گے نہیں۔ جو اندھا رہا تو اس کے اندھے ہونے کا وبال اسی پر ہوگا، اس کی اولاد پر نہیں ہوگا۔ ابو جہل اندھا رہا تو اس کا وبال اکرمہ پہ نہیں پڑا، انہوں نے آنکھیں کھول لی ہے۔ خالد ابن ولید آنکھیں کھولی، ان کے باپ نے آنکھیں نہیں کھولی، تو باپ کیا ہوا؟ اندھا رہا، اس کا وبال اسی پہ پڑا۔ اولاد نے آنکھیں کھول لی، آنکھیں کھولنے کا فائدہ باپ کو نہیں ہوا، کس کو ہوا؟ اولاد کو ہوا۔ اللہ فرماتا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، اور آپ کہہ دیجئے میں تمہارے اوپر نگراں نہیں ہوں۔ ساتھ ساتھ بتا دیجئے 100 مرتبہ غرض ہو تو قرآن کو سنو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو۔ اگر پڑھو گے، سنو گے، سمجھو گے تو فائدہ محلے والوں کا نہیں ہوگا، کس کا ہوگا؟ تمہارا ہوگا۔ اور نہیں سنو گے، نہیں پڑھو گے، نہیں سمجھو گے تو نقصان بھی تمہارا ہی ہوگا۔ اب تمہاری مرضی، چاہے پڑھو یا نہ پڑھو۔ اے پیغمبر کہہ دیئے ما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارے اوپر نگراں نہیں ہوں، میں پیغمبر ہوں، میرا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، زبردستی منوانا نہیں ہے، میں تمہارے اوپر نگراں نہیں ہوں۔ اگر نہیں مانو گے تو ہم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا انہوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا۔ اگر نہیں مانو گے تو زبردستی منوانا میرا کام نہیں، ماننے والے کو جزا دینا میرا کام نہیں، نہ ماننے والے کو سزا دینا میرا کام نہیں۔ یہ کام کس کا ہے؟ یہ تو اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طریقے سے ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیتیں۔ کھول کھول کے مطلب تاکہ ہر آدمی کی بالکل سمجھ میں آ جائے، اور ایک طرح سے نہیں بیان کرتے ہیں۔ تصریف کے معنی آتے ہیں پھیرنا۔ پھیرنے کا مطلب یعنی انداز اس کا جو ہے تبدیل کر دینا، ایک نئے انداز سے لائی گئی وہ چیز، ایک نیا ڈیزائن، سمجھانے کا ایک نیا انداز۔ قرآن میں، پورے قرآن میں ایک بات کو، توحید کو اور رسالت کو اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کو جو سمجھایا گیا، تو کیسے سمجھایا گیا؟ ایک طرح سے نہیں، طرح طرح سے۔ عنوان بدل دیں گے ہم آپ کی خاطر، عنوان بدل دیں گے ہم آپ کی خاطر، ہم جب بھی کہیں گے وہی افسانہ کہیں گے،
بات وہی ہے مگر عنوان اگر ایسے نہیں سمجھتے تو ایسے سمجھ لو، ایسے نہیں سمجھتے تو ایسے سمجھ لو، ایسے نہیں سمجھتے تو ایسے سمجھ لو، اور جب اللہ سمجھانا چاہے تو اس سے اچھا کوئی سمجھا نہیں سکتا۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طریقے سے ہم مختلف انداز سے، مختلف پہلوؤں سے آیتوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو ان آیتوں کو بیان کرنے کے بعد لوگ دو طرح کے ہو جاتے ہیں۔ کئی طرح کے؟ دو طرح۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو مختلف انداز سے سننے کے بعد غور کرتے ہیں، پھر ان کا دماغ روشن ہوتا ہے، دل روشن ہوتا ہے، وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور وہ اللہ کے بندے بن جاتے ہیں۔ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ کے بندے بن جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مختلف انداز سے سننے کے بعد بھی اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں، اتنے ہٹ دھرم ہوتے ہیں، وہ بجائے ماننے کے اس پر بھی انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں، اس پر بھی انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں۔ کیسے؟ جب ماننا نہیں ہوتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے، کوئی نہ کوئی پخ نکال لیتا ہے نا؟ جب ماننا نہیں ہے طے کر لیتا ہے آدمی، نہیں ماننا ہے تو چاہے جتنی اچھی بات ہو اس میں کچھ نہ کچھ کمی وہ تلاش کرتا ہے، بہانے بناتا ہے۔ خوئے بدرا بہانے بسیار، جو بری عادت والا ہوتا ہے اس کے لیے بہت بہانے ہیں۔ تو ہی نہ چاہے، تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں۔ کیسے گلے رقیب کے کیا تانے اقربا، تیرا ہی جی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہزار بہانے بنا لیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا تو معتقد ہے اور یہ عورت میری بیوی ہو کر کے معتقد نہیں ہے اور الٹی سیدھی باتیں کرتی ہے، تو اس کے نتیجے میں کہیں اس کی آخرت برباد نہ ہو جائے، چلو بھائی اس کو بھی کسی طرح قائل کیا جائے۔ تو کرامت کا اظہار ہوا اور اڑے وہ۔ جب اڑے گھر سے تو بیگم نے دیکھا وہ ایک آدمی ہے تو ہوا میں اڑ رہا ہے، جہاز نہیں ہے، یہ ہے بزرگ۔ رات میں کہا تمہاری بزرگی کا اتنا چرچا ہے، بڑا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، ہمیں تو نہیں لگتے کہیں پر سے بزرگ میں نے آج دیکھا ہے، ہوا میں اڑ رہا تھا، یہ ہے بزرگی۔ کہنے اچھا وہ بزرگ تھا؟ کہنے ہاں۔ کہا وہ ہم ہی تو تھے؟ کہا جب ہی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، ہے نا؟ یہودیوں نے طے کر لیا کہ ماننا نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا، بہانے بنائے۔ ہر سوال کا جواب ان کے ملتا گیا اور بالکل مرضی کے مطابق۔ اور آپ ان سے کہتے، آپ نے قسم بھی لے لی اگر میں بتا دوں سوالوں کو جواب دے دوں تو کلمہ پڑھ لو، کہنا ہاں پڑھ لیں گے۔ ایک سوال، دو سوال، تین سوال، اور جب چاروں سوال ہو گئے تو کہنے لگے اب کہنے آخری سوال ہے، یہ بتائیے کہ آپ کے پاس وحی لے کے کون آتا ہے؟ اللہ کا پیغام لے کے کون سا فرشتہ آتا ہے؟ کون سا آتا ہے؟ جبریل۔ وہ تو سبھی پیغمبروں کے پاس آتے تھے۔ کہنے لگے اگر میکائیل پیغام لے کے آتے تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیتے، جبریل آتے ہیں اس لیے نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ کہا جبریل بڑے سخت حکم لے کے آتے ہیں اللہ کے پاس میرے لیے۔ اب آپ بتائیے جبریل کیا خود ہی سے لے کے آتے تھے کیا؟ یہ کیا ہے؟ نہ ماننا۔ اللہ اسی کو فرما رہا ہے ہم نے تو بیان کی آیتیں مختلف انداز سے، مختلف پہلوؤں سے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو سمجھدار لوگ ہیں، واقعی سعادت مند ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ان کے دل روشن ہوں گے، وہ اندھیرے سے اجالے میں آئیں گے۔ اور پہلے نہیں مانتے، نہ باپ نے مانا نہ دادا نے مانا، مگر انہوں نے آگے بڑھ کے مان لیا۔ اور کچھ ایسے بھی ظالم ہوں گے، وہ کیا کہیں گے؟ یہ امی ہیں، بتاتے ہیں اپنے آپ کو امی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہیں بھی امی۔
اور باتیں انہوں نے جو بیان کی ہیں اتنی زبردست ہیں، ایک ان پڑھ آدمی ایسی باتیں کہاں سے بیان کر سکتا؟ لگتا ہے انہوں نے کسی سے سیکھ لی ہیں اور سیکھ کر کے پھر عربی زبان میں بیان کر دی ہیں، عرب تو ہیں ہی، اور کہہ دیا یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو بجائے ماننے کے اور کیا کر دیا؟ اعتراض جڑ دیا، پرانی باتیں ہیں نئے انداز سے پیش کر دی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دیکھا آپ نے، اسی قرآن کے ذریعے سے آیتوں کو پڑھ کر کے لوگ اجالے میں آ رہے ہیں، اور اسی کو پڑھ کر کے دیکھ کر اعتراض کر کے لوگ اور اندھیرے میں چلے جا رہے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی لیے ہم نے طرح طرح کے انداز سے، مختلف انداز سے ہم نے دلائل بیان کیے۔ وَلْيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ یہ لوگ کہیں کہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہیں سے، کسی نے پڑھایا ہے آپ کو، لگتا ہے کسی آسمانی کتاب والے سے آپ نے پڑھ لیا، وہی آپ سنا رہے ہیں ہم کو۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اس لیے بھی ہم نے یہ دلائل بیان کیے ہیں تاکہ ہم اس کو کھول دیں اور واضح کر دیں، کلیئر کر دیں۔ کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو سمجھدار لوگ ہیں، اور واقعی جو سمجھدار لوگ ہیں جب وہ ان آیتوں کو پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فوراً تسلیم کر لیتے ہیں، ان کا دل اندر سے گواہی دیتا ہے یہ بالکل برحق ہے، اس سے اچھی بات ہو نہیں سکتی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے عالم ہیں، اور کعب ابن اشرف بھی یہودی، اور حی ابن اخطب بھی یہودی، اور یاسر بھی یہودی، سب عالم، مگر ان سب نے جاننے کے بعد مانا نہیں۔ عبداللہ ابن سلام انہی خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں، کہتے ہیں جیسے ہی میں گیا اور میں نے جو پہلی نظر ڈالی تو میرا دل اندر سے کیا بولا؟ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ اسْتَبَنْتُهُ ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، میرا دل اندر سے بولنے لگا یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھا آپ نے، ماننے والے کے لیے اتنا کافی، اور نہ ماننے والے کے لیے ہزاروں دلائل لا کر۔ اللہ فرماتا لہذا اے پیغمبر، یہ اگر نہ مانے اتنی صاف باتیں تو ان کے نہ ماننے کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہو، یہ غم نہ کیجیے گا۔ آپ کا کام منوانا، بولو، منوانا نہیں ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ ہمارا پیغام پہنچانا ہے۔ تو اگر نبی بات بیان کرتے تھے، اللہ اپنا کلام بیان کرتا ہے، تو سارے لوگوں نے تو مانا نہیں ہے بھائی، سارے لوگوں نے تو اگر دین کی بات کہیں گے اور سارے لوگ مان لیں گے سارے لوگ نہیں مانیں گے۔ تو پھر نبی نے جب باتیں کہیں سب نے نہیں مانی تو نبی نے پھر کیا کر دیا؟ باتیں کہنا چھوڑ دیا نا، چھوڑ دیا۔ نہیں مانیں گے تو اس سے کیا ہوتا؟ میرا تو کام ہے، میری تو ڈیوٹی ہے۔ ایسے ہماری بھی ڈیوٹی ہے، ہم لوگوں کی بھی کیا؟ دین کی بات کہتے رہو، پہنچاتے رہو، اور لوگ اس کو مانے یا نہ مانے، ماننے والے مان گئے، سدھرنے والے سدھر گئے، عقیدے صحیح ہو گئے، عقیدے اور اعمال صحیح ہو گئے، اخلاق صحیح ہو گئے، لوگوں نے توبہ کر لی، چوری کرنے والوں نے چوری کا مال واپس کر دیا۔ ایسے واقعات ہیں اسی درس قرآن میں بیٹھ کر۔ فکر ہو گئی ان کو کہ فلاں دکان سے، میڈیکل اسٹور سے میں نے دوا لی تھی، پیسے نہیں دیے تھے، اور بعد میں جا کے انہوں نے پیسے ادا کیے۔ مگر کتنے لوگ ایسے ہیں میاں درس قرآن سے ہوا کیا؟ کوئی ایک آدمی جو بدلا ہو تو بتاؤ، ایسے لوگ بھی ملیں گے آپ کو؟ ارے ملیں گے نہیں ملیں گے؟ تو آپ ان کی سنیں گے؟ آپ ان کے سنیں تو آپ بند کر دیے پھر ہیں۔ اللہ نبی سے یہی کہہ رہا، کیا اس چکر میں نہ پڑیے، آپ اس کی فکر نہ کیجیے، یہ اتنی سیدھی بات نہیں مان رہے ہیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ پیروی کرتے جائیے اسی کی جو وحی بھیجی گئی ہے آپ کی طرف، آپ کے پروردگار کی طرف سے۔
اللہ کو جو پیغام ہے اس پہ آپ سنتے جائیے، سناتے جائیے، پہنچاتے جائیے، عمل کرتے جائیے، اور جو نہیں مان رہے ہیں ان کی طرف توجہ بھی نہ دیجیے اور نہ ماننے کا افسوس بھی نہ کیجیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کر لیجئے، توجہ نہ دیجئے ان کی باتوں کی طرف، یہ بیجا اعتراض کرتے ہیں، یہ کرتے رہیں گے۔ کہ اگر کتے اگر بھونکنے لگیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو کتے بھونک رہے ہیں، واپس چلے جاؤ، اب ہم سفر پہ نہیں جائیں گے، کتے بھونک رہے ہیں، ارے تو بھونکتے رہیں گے، آپ اپنا کام جاری رہے، ان کے چکر میں کہاں پڑیں گے آپ؟ بڑی عجیب بات کہی ہے کہ اگر کسی کے کتا کاٹ لے، ہے نا، کتا اگر کاٹ لیتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کو کتا کاٹے، انجیکشن وغیرہ لگتے ہیں پھر اس کے، تو اگر کسی کے کتا کاٹ لے تو بدلے میں کتے کے کوئی نہیں کاٹتا ہے کوئی؟ ارے یہ کتا ہے، اس نے کاٹ لیا، اگر آپ اس کے کاٹیں گے تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ آپ کیا ہو جائیں گے؟ آپ بھی کتے ہو جائیں گے۔ آپ کتے ہیں ہی نہیں، آپ تو انسان ہیں، ارے ہے یا نہیں؟ تو اپنا کام کرو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کیجئے، ان کی باتوں کی توجہ نہ دیجیے۔ اور اے پیغمبر، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو ان میں سے کوئی شرک نہ کرتا، اللہ چاہتا تو ان کو زبردستی سب کو سمجھا دیتا، ارے ہے یا نہیں بولو؟ مگر یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے، امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اگر زبردستی کر دی جائے پیپر میں یہی لکھنا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، پھر امتحان کہے گا ہے؟ امتحان کا مطلب اپنی مرضی سے لکھو، غور کرو۔ اللہ فرماتا جب ہم نے زبردستی ان کو سب کو مسلمان نہیں بنایا تو آپ بھی مسلمان بنانے کی کوشش نہ کیجئے، چھوڑ دیے ان کو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، یعنی مطلب اللہ اگر زبردستی ان کو مسلمان بنانا چاہتا تو مسلمان ہوتے، شرک کرتے ہی نہیں، مگر زبردستی کرنا اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو ان پر نگراں بنا کے نہیں بھیجا ہے کہ آپ ان کو زبردستی ان کو مسلمان بنائیے، اور جس چیز سے شریعت نے روکا نہ رکیں تو زبردستی روک دیجئے، یہ سب نہیں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ پیغام پہنچانا ہے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، اس سے ماحول کیسا بھی ہو، لوگ کیسے بھی ہوں، ہمارا کام تو اذان کہنا ہے، ہم تو اذان کہیں گے۔ اذان کیا ہے؟ اللہ کا پیغام ہے، دین کی دعوت ہے، دعوت دیتے رہو بس۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، عجیب بات قرآن کہہ رہا ہے۔ اور گالی نہ دو، دشنام مانے گالی، دشنام نہ دو، گالی مت دو ان لوگوں کو یدعون من دون اللہ، جو پوجا کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کی، جو اللہ کے علاوہ کی پوجا کرتے ہیں، تو ہاں جو اللہ کی پوجا کرتے ہیں، یہ دیکھیے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ہاں، جو اللہ کے علاوہ کی پوجا کرتے ہیں ان کو گالی نہ دو، برا بھلا نہ کہو ان کو، اللہ منع کر رہا ہے۔ برا بھلا نہ کہنے کا مطلب آپ حقیقت بیان کر رہے، دیکھو اس پتھر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسے سمجھا رہے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ پتھر ہے، دیکھو اس میں سانس آ رہی جا رہی کہیں نہیں آ رہی، اس کی آنکھیں ہیں مگر اس کو دکھ نہیں رہا ہے، کان ہیں مگر یہ
سنتا نہیں، زبان ہے مگر بولتا نہیں، منہ ہے مگر کھاتا نہیں، ہاتھ ہے مگر پکڑ نہیں پاتا، پیر ہے مگر چل نہیں پاتا۔ یہ آپ سمجھا رہے کاہے کے لیے؟ تاکہ اس کی سمجھ میں آ جائے۔ یہ اور بات ہے، یہ گالی دینا نہیں ہے، یہ سمجھانا ہے۔ اور ایک یہ ہے اس کو چڑھانا، اس کو چڑھانے کے لیے کہنا، اس کی تحقیر کرنا، تذلیل کرنا، یہ کیا ہے؟ دل دکھانے کے لیے۔ اسلام میں یہ چیز منع ہے۔ غیر اللہ کی جو پوجا کر رہے ہیں، جن کی وہ پوجا کر رہے ہیں، جن خداؤں کی، غیر اللہ کی، ان کو بھی برا بھلا مت کہو۔ کاہے کے لیے؟ چڑھانے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، دل دکھانے کے لیے۔ اسلام اس کی اجازت کیوں؟ وہ تو واقعی اندھے ہیں۔ جو اندھا ہے اگر اسے اندھا کہہ دیا جائے تو، اگر بہرا ہے تو بہرا کہہ دیا جائے تو ہے تو ہے۔ اگر اچھے انداز سے آپ اس کو سمجھائیں تو سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر آپ کہیں وہ اندھا ہے، وہ بہرا ہے، اس کے ماننے والے بھی اندھے ہیں اور بہرے ہیں، تو کیا ہوگا؟ تو اس کو اچھا لگے گا نا؟ تو کیا ہوگا؟ فساد پھیلے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ تو واقعی اندھے و بہرے ہیں، ہے نا؟ ان کے جو خدا ہیں وہ تو اندھے بہرے ہیں، مگر ضد میں جب وہ آ جائیں گے تو کیا کریں گے؟ جو حقیقی خدا ہے، واقعی جو تمام کمالات کا مستحق ہے، جس نے سارے عالم کو بنایا ہے، ضد میں وہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے۔ کس کو کہیں گے؟ وہ تو سب فرضی ہیں، خدا بناوٹی ہیں، مصنوعی ہیں، باطل ہیں۔ مگر اگر آپ نے ضد میں چڑھانے کے لیے، حقیر کرنے کے لیے ان کو کہا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ پلٹ کر کے وہ کس کو؟ معبود حقیقی، خلاق عالم، مالک عرش و کرسی، رب العزت والجلال کو برا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے؟ تو اللہ کو برا کہیں گے وہ لوگ، لیکن برا کہا انہوں نے کیوں؟ اس کا سبب کون بنا؟ بولو کون بنا؟ ذریعہ کون بنا؟ آپ بنے نا۔ جب ہم بنیں گے اس کا سبب و ذریعہ تو کیا ہوگا؟ گنہگار وہ تو ہوئے ہی ہوئے، مگر ہم بھی گنہگار ہوں گے۔ یہ شریعت ہے، کتنی خوبصورت شریعت، کتنی حسین شریعت۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تو کہیں جھگڑا ہوگا، کہیں فساد ہوگا، کہیں بگاڑ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ گناہ کرنا تو ہے گناہ، لیکن گناہ کا سبب بننا بھی گناہ ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ملعون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ وہ آدمی ملعون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے کہا حضور اپنے ماں باپ کو کون گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا وہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے اور وہ دوسرا پلٹ کر کے انتقام و بدلہ لینے کے لیے اس کے ماں باپ کو گالی دے، تو حقیقت میں اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب کون بنا؟ یہی بنا ہے، گویا کہ اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ یہ ہے اسلام۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور دشنام مت دو، برا بھلا مت کہو ان لوگوں کو، یدعون من دون اللہ، جن کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں۔ پجاریوں کو نہیں، جن کی پوجا کرتے ہیں ان کو برا بھلا نہ کہو، ان کو گالیاں نہ دو۔ کیا ہوگا؟ یعنی ان کے معبودوں کو برا نہ کہو۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم، پھر وہ جہالت کی وجہ سے حد سے آگے بڑھ جائیں گے اور کیا کریں گے؟ اللہ کو برا بھلا کہیں گے، اللہ کی شان میں گستاخیاں کریں گے، اور ان گستاخیوں کا سبب و ذریعہ آپ ہوں گے، لہذا آپ اپنے آپ کو گناہ سے بچا نہیں سکتے۔
اللہ فرماتا ہے، مفسرین نے لکھا کہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب، جو ایمان تو نہیں لائے مگر انہوں نے آپ کی پرورش کی، آپ سے بے انتہا محبت کی، آپ کی عظمت، آپ کی جلالت، آپ کی شان، آپ کی بلندی، آپ کی برکت کے وہ قائل تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے آپ کی حفاظت کی، آپ کی حمایت کی، سارے عربوں سے انہوں نے دشمنی، کیا کہہ رہے ہو، دشمنی کس کی خاطر؟ آپ کی خاطر۔ شیب ابی طالب میں 3 سال ابو طالب رہے، جب بائیکاٹ کیا گیا، کھانا بند، پینا بند، خریداری بند، نکاح بند، چچا اپنے بھتیجے کو لے کے وہاں ہیں، اور سارے خاندان والوں کو جمع کیا، وہ ایمان والے بھی تھے اور غیر ایمان والے بھی تھے۔ ان لوگوں نے بائیکاٹ ہی اس لیے کہ بھائی مسلمانوں کا بائیکاٹ کرتے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن نہیں، ان کا بھی بائیکاٹ تھا جو کلمہ نہیں پڑھا تھا جنہوں نے، مگر آپ کے خاندانی تھے اور وہ آپ کی حمایت اور بولو حمایت اور ہمدردی کر رہے تھے، حفاظت کر رہے تھے آپ کے خاندان کے لوگ۔ ان میں کون تھا؟ حضرت ابو طالب بھی تھے اور بھی دوسرے لوگ تھے۔ تو غرضے کی ساری زندگی ابو طالب نے آپ کی حفاظت کی، کلمہ نہیں پڑھا۔ تو مکے کے لوگوں نے سوچا ابو طالب بیمار ہیں اور یہ چند دن کے مہمان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے مرنے کے بعد اگر ہم نے ستایا اور ہم نے اگر قتل کیا، لوگ طعنہ دیں گے جب تک ابو طالب زندہ تھے ہمت نہیں پڑی، ابو طالب کے مرتے ہی تم نے یہ کیا، اس لیے چلو ابو طالب ہی سے فیصلہ کروا لے چل کے ان کی زندگی ہی میں۔ تو باقاعدہ ایک وفد پورا ابو طالب کے پاس پہنچا، بڑے بڑے سرداروں کا۔ مطلب نام کے آدمی نے ابو طالب سے ٹائم لیا، آپ سے کچھ لوگ ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے ابو طالب، آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم سب آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ ہماری قوم کے سردار ہیں، آپ کا بھتیجا ہمیں برا کہتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے باپ دادا کو جاہل بتاتا ہے، اس لیے ہم آپ کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، آپ یہ مسئلہ طے کرا دیجئے، وہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہے، ہم بھی اس کے معبود کو برا نہیں کہیں گے، اور وہ اپنے اس پہ عمل کرے، ہم اب اس پہ اوپر عمل کریں گے۔ تو آپ نے بلایا، آپ کو بلوایا اور کہا دیکھیے یہ آپ کی قوم آئی ہے اور یہ سردار ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں کرنے دیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کریں۔ تو آپ نے کہا میں تو چاہتا تھا کہ یہ لوگ ہماری ایک بات مان لیتے۔ آپ نے فرمایا میں تو چاہتا تھا یہ میری ایک بات مان لیتے، اس ایک بات ماننے سے عرب کے بھی یہ حکمراں بن جاتے اور عجم کے بھی حکمراں بن جاتے، قیصر و کسریٰ کے خزانے کے مالک بن جاتے، عرب ہی نہیں عجم پورے دنیا کے اوپر ان کی حکومت ہوتی، ایک بات یہ میری مان لیتے۔ تو ابو جہل بولا بہت زور سے، ارے ایسی ایک بات کیا، ہم تمہاری 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، جس سے عرب کے بھی بادشاہ بن جائیں اور عجم کے لوگ بھی ہمارے غلام بن جائیں، ایسی ایک بات نہیں، ہم آپ کی 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب وہ سب غصہ ہو گئے اور منہ بنانے لگے وہ سب کہ یہ مانیں گے نہیں۔
حالانکہ نہ اس میں کوئی گالی ہے نہ کچھ ہے، بھئی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہے تو اقرار کر لو۔ تو ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے دیکھ رہے ہو تو ہماری قوم کے لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ یہ چیز کیا چیز؟ توحید کی دعوت پسند نہیں ہے، کوئی اور بات کر لو، یہ نہ کہو۔ تو آپ نے فرمایا سنیے چچا، اگر یہ دائیں ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں اور کہیں توحید کی دعوت نہ دو تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر تو انہوں نے کہا اچھا، مکے کے وہ جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو ہمارے معبودوں کو برا کہو گے تو ہم تمہارے معبودوں کو برا کہیں، تمہارے معبود کو برا کہیں گے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دی۔ آپ نے اپنی امت کو بھی تعلیم دی ہے گالیاں نہ دیا کرو۔ مومن سباب گالم گلوچ نہیں کرتا، منافق کی علامت ہے گالیاں دینا۔ جو حضور نے گالی نہیں دی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اے نبی آپ گالی نہ دیجئے، بلکہ قرآن کہتا ہے لا تسبوا، تم لوگ جو اس زمانے کے مسلمان تھے اور آج کے جو مسلمان ہیں اور قیامت تک جو مسلمان ہونے والے ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کو سنا رہا ہے کیا؟ جہالت میں، بے خبری میں کوئی ایسا کام نہ کر دینا جس سے خود اسلام کا نقصان ہو اور نبی کا نقصان ہو، اور اسی طریقے سے قرآن کی شان میں بے حرمتی کی جائے، کوئی ایسا کام جوش میں آ کے نہ کرنا۔ حکمت کی بات قرآن بتا رہا ہے۔ اب اگر کسی آدمی کو بارے میں معلوم ہے یہ بہت غصہ ور آدمی، قصور آدمی ہے، اور بعض لوگ غصے میں جب ہوتے ہیں تو ان کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا ہے، یعنی اگر کوئی ان سے کلمہ کفر کہلوانا چاہے اور ہیں وہ تہجد گزار، تہجد پڑھنے والے ہیں وہ اور روزے دار بھی ہیں، مگر غصے میں وہ پاگل ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دیکھے نہیں دیکھے؟ دیکھیں کیا خیر؟ ایسے لوگ دیکھیں ہیں؟ ایسے لوگ غصے میں کنٹرول ہی نہیں، کلمہ کفر بھی بک سکتے ہیں وہ۔ لہذا ایسے لوگوں کو غصے کی حالت میں اگر پتہ ہے اگر ہم سمجھائیں گے تو یہ ضد میں کفر بکیں گے یہ، تو ایسے موقع پر اس کو دین کی بات سمجھانا گناہ ہے، گناہ، ثواب کا کام نہیں ہے۔ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اگر ہم اسے سمجھائیں گے، نماز پڑھو، نہیں پڑھیں گے نماز، ارے شریعت کا یہ مسئلہ ہے، اس نے کہہ دیا معاذ اللہ ہم نہیں مانتے شریعت کو، تو اس نے کیوں کہا؟ یہ غصے میں کہا، اور کب کہا؟ آپ کے کہنے کی وجہ سے کہا، اگر آپ چپ رہتے تو یہ بات ہی نہ کہتا۔ اسی لیے صرف دین کی بات کہنا کافی نہیں ہے، دین کی بات کہاں کہی جائے، کب کہی جائے، کیسے کہی جائے، کس نیت سے کہی جائے، اس کا سیکھنا بھی بولو ضروری ہے۔ یہ نہیں اندھے کی طرح، اندھے کی داد نہ فریاد، اندھا مار بیٹھے گا، نہ سنے گا وہ، نہ دیکھے گا، نہ اس کو ترس آئے گا۔ ایک لکڑی سے مت ہانکو، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ اگر آدمی کو یہ طریقہ آ جائے کب کہنا چاہیے، کون سی بات کرنا چاہیے، کیسے کہنا چاہیے، تو وہ جو بات کہے گا مخالف سے مخالف آدمی اس کی بات سنے گا، اور جو سنے گا تو پھر مانے گا۔ وہ بمبئی میں ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ جو مولانا بیان کر رہے ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ وہابی نہیں ہو سکتے۔
یہ وہابی نہیں ہو سکتے۔ اب وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیوں اس کی زبان سے یہ بات نکلی؟ کیوں آخر کیوں نکلی آخر؟ وہ سمجھ رہا ہے بزرگوں کے بارے میں ہم نے تو سنا، یہ وہابی لوگ تو بزرگوں کو مانتے نہیں ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، یہ نہ عزت سے نام لیتے ہیں، اور یہ ایسے نام بزرگوں کا لے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا یہ وہابی نہیں ہے۔ اور جب یہ وہابی نہیں ہے تو پھر یہ جو بات کہیں گے وہ بات ٹھیک ہوگی، اور جب ٹھیک ہوگی تو پھر سنیں گے اور عمل کریں گے، اصلاح ہوگی۔ اور اگر آپ چڑھا دیں پہلے ہی ہیں، پہلے ہی اگر آپ چڑھا دیں، کہیں وہاں جاتے ہیں مزار کے اوپر جاتے ہیں، کتا شاہ اور بلی شاہ اور خچر شاہ آپ نے سب کہہ دیا اسی طرح، تو کیا ہوگا؟ وہ چڑھے گا۔ تو چڑھانے کے لیے تھوڑی دین کی دعوت کہنے آئے ہو آپ، ایسے طریقے اختیار کرو جس کے ذریعے سے سامنے والا آدمی قبول کرنے کے لیے اس کا ذہن تیار ہو۔ دین نفرت پھیلانے کے لیے نہیں ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ یہ قرآن دعوت کی کتاب ہے، دعوت کا اصول اللہ بیان کر رہا ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور گالی مت دو ان کو جن کی پوجا کرتے ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا کر رہے ہیں ان کو بھی گالی مت دو، برا بھلا مت رکھو۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ آگے بڑھ کر کے جہالت کی وجہ سے اللہ کو گالی دینے لگیں گے اور تم اس کا ذریعہ بن جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے پھر ایسے لوگ جو اللہ کی شان میں گستاخی، نبی کی شان میں گستاخی، قرآن کی شان میں گستاخی کرے، اتنے بڑے بڑے مجرم ہیں اور اللہ کی ہر جگہ حکومت ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا کیوں نہیں دیتے؟ تو کہا اللہ تعالیٰ کا کام حکمت سے ہوتا ہے، جب وقت ہوگا تو سزا دی جائے گی۔ یہ بدعت کی باتیں ہیں اور یہ خلاف عقل ہیں، اور لوگ کیسے قبول کیے ہوئے ہیں؟ کہ یہی تو کمال کی بات ہے کہ ہر زمانے میں جتنے گمراہ لوگ تھے وہ گمراہ لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ کیا سمجھتے تھے؟ ہم حق پر ہیں اور حق والے گمراہ۔ یہ ہوتا ہے، مگن ہے اسی کے اوپر، اپنے خول سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اللہ فرماتا وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طریقے سے ہم نے خوبصورت بنا کر پیش کیا ہر امت کے سامنے ان کے عمل کو۔ یہ جو امتیں کام کر رہی ہیں گمراہی والے، اس کو خوبصورت بنا کے ان کے سامنے پیش کر دیا، وہ اسی میں مگن ہیں اور مست ہیں۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر یہ سب کے سب اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے آئیں گے ایک دن، پھر ان کے سامنے حقیقت کو واضح کر دیا جائے گا۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ ان کو جتلا دے گا ان کاموں کی حقیقت وہ جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔ ہر باطل فرقہ کیا کہتا؟ ہم صحیح ہیں اور وہ غلط ہیں، ہم صحیح ہیں وہ غلط ہے یا نہیں بات؟ لیکن غور فکر نہیں کرتے، یہ نہیں قرآن کی روشنی میں غور کریں، حدیث کی روشنی میں غور کریں، سن تو لیں، کم سے کم سننے کے لیے تیاری، ہم صحیح ہیں وہ غلط۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اور انہوں نے قسمیں کھائیں۔ کیا کیا؟ قسمیں کھائیں۔ کس کی قسمیں؟ اللہ کی۔ اقسموا باللہ، اللہ کی قسمیں کھائیں، اور کیسے کھائیں؟ جہد ایمانہم، اپنی قسموں میں زور لگا کے، بڑی پکی بڑی مضبوط قسمیں کھائیں، اور قسمیں کھا کے کہا کیا؟ لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا، اگر یہ وہ نشانی لے آئیں جو ہم مانگ رہے ہیں ضرور ہم ان پر ایمان مان لیا۔ تھوڑا آگے بڑھ کے بیٹھو، ضرور ان پر ایمان لے آئیں گے۔ کیا ہوا تھا؟ کچھ لوگ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مشرک ہی تھے وہ،
اور انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ انہوں نے پانی پہ لاٹھی ماری تو اس پہ پتھر پہ ماری، پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کر دیا، اور آپ تو سب سے بڑے نبی ہیں، تو ایسا کیجئے آپ، یہ جو پہاڑ مکے میں ہیں ان کو سب کو سرکا دیجئے، کھیتی کے لائق یہ مکہ بن جائے۔ یہ پھر ایسا کیجئے ہمارے جو مردے ہیں بڑے بڑے ہمارے پرکھے ان کو زندہ کر دیجئے، اور سب آ کے ہم سے کہہ دیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے، اتنا کر دیجئے آپ۔ یہ ایک بات اور کہتے ہیں کہ صاحب ہم لوگ غریب لوگ ہیں، یہ سب نہ ہو تو کم سے کم ایسا کیجئے صفا پہاڑ جو ہے سونے کا بن جائے۔ اگر یہ سونے کا بن گیا تو انہوں نے باقاعدہ، آپ نے فرمایا قائم رہو گے اپنی بات پہ، پڑھو گے کلمہ، تو انہوں نے قسم کھائی، بڑی زوردار قسمیں، اللہ کی قسم ہم کلمہ پڑھ لیں گے اگر یہ صفا سونے کا بن گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اللہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ بنا دیے سونے کا، پڑھ لے یہ کلمہ۔ تو حضرت جبریل آ گئے اور کہنے لگے اے پیغمبر یہ سونے کا بن تو جائے گا مگر یہ کلمہ پھر بھی پڑھیں گے نہیں، اور اگر انہوں نے کلمہ پھر نہیں پڑھا اپنا مانگا ہوا نشان دیکھنے کے بعد تو پھر یہ زندہ نہیں رہیں گے، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اور ایسے اگر یہ معجزہ نہیں ظاہر ہوا تو یہ مسلمان ہوں گے، آج نہیں تو کل ہو جائیں گے، ورنہ ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں گی۔ آپ نے فرمایا مجھے سونے کا پہاڑ نہیں چاہیے۔ اسی کا ذکر ہے قرآن کی اس آیت میں، سنیے اللہ فرماتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی، زور لگا کر قسمیں کھائیں، اگر لے آئیں گے یہ ہمارے پاس کوئی نشانی، اور نشانی یعنی معجزہ، اور معجزے تو حضور نے بہت دکھائے، اتنے تو معجزے کسی پیغمبر نے نہیں دکھائے۔ مطلب ان کا کیا تھا؟ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ نشانی اگر یہ دکھا دیں، یعنی صفا پہاڑ کو کیا بنا دیں؟ سونے کا بنا دیں۔ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کیا کہہ رہا؟ اے پیغمبر ان سے جواب میں کہیے کیا؟ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، نشانیاں اللہ کے پاس ہیں، معجزے اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے قبضے میں ہیں، نبی کے بس میں نہیں ہیں۔ جب جو نشانی جو معجزہ اللہ مناسب سمجھتا ہے اور نبی کو عطا کرتا ہے اور معجزے کا اظہار ہوتا ہے، اور جب نہیں مناسب سمجھتا تو نہیں ہوتا۔ معجزہ نبی کے بس میں نہیں ہے، لہذا تم یہ ہم سے کرو صفا سونے کا پہاڑ بنا دو صفا کو، یہ معجزہ ہے، یہ میرے قبضے میں نہیں ہے۔ کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس سے پہلے بڑے بڑے معجزے اللہ نے ہزاروں ظاہر کیے، آج بھی ظاہر کر رہا ہے، بعد میں بھی ظاہر کرے گا، مگر یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اوپر ہے، مشیت کے اوپر ہے، جب وہ چاہے گا جبھی ہوگا۔ فرمایا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے معجزے اور نشانیاں یہ سب اللہ کے قبضے میں ہیں اور اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوتے ہیں، نبی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ایک بات، جب ان لوگوں نے یہ بات کہی بہت زور لگا کے قسمیں کھا کر کے کہ ہم ایمان لے آئیں گے، تو مسلمانوں کے دل میں آیا، کیا دل میں آیا؟ کہ اگر ہو جائے صفا پہاڑ سونے کا تو ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئیں، اتنی مضبوط قسمیں کھا رہے ہیں یہ مسلمانوں کا دل یہ چاہا اندر سے۔ اللہ تعالیٰ تو دل کا حال جانتا ہی، قرآن کی آیت نازل ہوئی کیا؟ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور تمہیں کیا معلوم
اللہ کہہ رہا مسلمانوں سے تمہیں کیا پتا، انہا اذا جاءت، بلا شبہ جب وہ نشانی آ جائے گی، کون سی؟ جس کو یہ مانگ رہے ہیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، ہمیں معلوم ہے تم تو یہ کہہ رہے ہو سکتا ہے ایمان لے آئیں، مگر ہم جانتے ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ یہ کیا کہیں گے قیامت کے دن؟ اے اللہ ہمیں دنیا میں ایک مرتبہ جانے کا پھر سے موقع دے دیجئے، اور وہاں سے ہم اب کی بالکل سیدھے سادے اچھے عمل کر کے ایمان والے، پکے ایمان والے بن کے آئیں گے۔ ہے نہیں؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، اگر یہ دنیا میں لوٹا دیے جائیں پھر یہ وہی کریں گے جو پہلے کر رہے تھے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم ان کے دل کو پلٹ دیں گے، ان کی آنکھوں کو پلٹ دیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ آنکھوں سے دیکھ کے نہیں مانیں گے جیسا کہ یہ نہیں مانے پہلی مرتبہ۔ جب پہلے معجزے دیکھے نہیں مانے، ایسے منہ مانگا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی یہ مانیں گے نہیں۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیں گے، اسی طریقے سے یہ اس کے اندر بہکتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں نے فرمائش کیا کی تھی؟ کیا فرمائش کی تھی؟ صفا پہاڑ، یہی تو فرمائش کی تھی۔ اور کیا کہا تھا؟ مردے زندہ ہو کر کے کہہ دیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے، یہ کہا تھا نا۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ نشانی جو یہ مانگ رہے ہیں یہ دکھا دیں ہم، اور اس سے بڑھ کے بھی اگر ہم دکھا دیں پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ یہ جو نشانی طلب کر رہے ہیں اس لیے نہیں طلب کر رہے ہیں سچے دل سے کہ واقعی اگر یہ نشانی، یہ معجزہ ظاہر ہو گیا تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ ان کا کلمہ پڑھنے کا ارادہ پہلے ہی سے نہیں ہے، یہ صرف دق کرنے کے لیے، عاجز کرنے کے لیے بیجا فرمائشیں کر رہے ہیں۔ جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیا فرمائش کی تھی کہ اونٹنی جو ہے اونٹنی سے پیدا ہوتی، آپ ایسا کیجئے، کہاں سے پیدا کیجئے؟ پہاڑ سے۔ نہ پیدا ہوگی نہ ایمان لائیں گے، ایسی شرطیں لگاؤ۔ اللہ جواب میں کہہ رہا ہے، یہی سے 8واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم ان کے اوپر فرشتوں کو نازل کر دیں۔ کیا کر دیں؟ فرشتوں کو۔ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ، یہ کہتے تھے ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے؟ اللہ کہتا اگر ہم ان کے پاس فرشتے کیا کریں؟ نہ بھیجیں۔ بولو ہاں، کیا فرشتے؟ ان کے پاس سے فرشتے ہٹا دیں۔ کیا ہم نے کہا؟ کیا کہنا تھا؟ مجھے معلوم ہو جاتا کون بتا سکتا ہے کون نہیں بتا سکتا، کون غور سے سن رہا ہے اور کون غافل ہو چکا۔ اس لیے ہم جو سوال کرتے ہیں وہ اسی آدمی سے کرتے ہیں، سمجھ لینا، پہلے سے بتا دے رہے ہیں۔ مولانا پوچھ لیتے ہیں، بڑی محفل میں پوچھ لیتے ہیں صاحب، مگر پوچھتے ہر ایک سے نہیں پوچھتے، ہم پوچھتے ہیں جہاں ضرورت سمجھتے ہیں وہاں پوچھتے ہیں۔ اور یہ بھی بتا دیا کس سے پوچھتے ہیں، یہ بھی سمجھ لینا آج۔ جس سے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ آدمی غور سے نہیں سن رہا، یہ کہیں اور پہنچ چکا ہے، یہ جواب نہیں دے گا۔ مقصد کیا ہے؟ درس کا مقصد کیا ہے؟ خالی درس ہو جانا، یہ مقصد ہے۔ ہر آدمی بیدار رہ کر سنے اور سمجھے، اور پتہ چلا یہ نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کو بھی سمجھانا ہے نا، اسی لیے سوال ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کے اوپر فرشتے نازل کر دیں۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کیا؟ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟
ہمارے پاس فرشتہ آئے اور کہے یہ سچے نبی ہیں، ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ اللہ کہتا اگر ان کی بات پوری کر دیں اور فرشتے ہم ان کے پاس بھیج دیں۔ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان سے مردے بات کرنے لگیں، کہنے فلاں زندہ ہو جائے اور وہ آ کے ہم سے کہہ دے یہ سچے نبی ہیں تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ ایک مردہ نہیں، بہت سے مردے اگر زندہ ہو جائیں ان سے بات کرنے لگیں۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور ہم ان کے پاس اکٹھا کر دیں، کس کو؟ موجودہ مردے، ان کے باپ دادا نہیں، جتنی امتیں گزر چکی ہیں اور مر چکے ہیں، اگر ان سب کو ہم لا کے ان کے سامنے اکٹھا کر دیں اور سب کہیں یہ سچے نبی ہیں، ما کانوا لیؤمنوا، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے ان کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ الا ان یشاء اللہ، ہاں اگر اللہ ہی چاہ جائے تو یہ ایمان لے آئیں گے۔ یعنی اللہ چاہنے کا مطلب اللہ زبردستی اگر ان کو مسلمان بنا دے تو مسلمان ہو جائیں گے، مگر اللہ زبردستی مسلمان بنائے گا نہیں، دنیا تو دارالامتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ جو ہم ان سے فرمائش کر رہے ہیں معجزے کی، اگر ظاہر بھی ہو گیا تو ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ جہالت میں یہ بات کہہ رہے ہیں، طلب صادق نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی، یہ ہمیں شرارت کر رہے ہیں، ہمیں پریشان کرنے کے لیے، ہمیں دق کرنے کے لیے، ہمیں عاجز کرنے کے لیے اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں۔ اللہ تسلی دے رہا ہے، اے پیغمبر یہ جیسے آپ سے بیجا سوالات کر رہے ہیں، ان کا مقصد طلب ہدایت نہیں ہے، صرف پریشان کرنا مقصد ہے، یہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ جتنے نبی آئے، ہر نبی کی قوم میں ایسے لوگ رہے جنہوں نے نبیوں کو صرف جان بوجھ کر ہٹ دھرمی میں ضد کی بنیاد پر، عناد کی بنیاد پر، ذاتی دشمنی کی بنیاد پر ان کو بیجا سوالات کیے ہیں، طلب ہدایت مقصود نہیں تھی۔ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا۔ اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے پیغمبر تو پھر کیا کیجئے، آپ صبر کیجئے۔ ہر نبی کے ساتھ، وہ یاد ہے حضرت ورقہ کو تو جانتے ہیں نا، ہیں جانتے ہیں نا سب لوگ، حضرت ورقہ کو جانتے ہیں نا؟ زبیر نہیں جانتے، ورقہ ابن نوفل کو جانتے ہیں؟ ان کو بھی نہیں جانتے۔ انا للہ و انا الیہ، ورقہ کو جانتے ہو؟ ورقہ ابن نوفل کو؟ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جن عالم کے پاس آپ کو لے کر کے گئی تھی، ان کا نام ورقہ ابن نوفل تھا۔ آسمانی کتابوں کے وہ عالم تھے، عیسائی ہو گئے تھے عرب، ورقہ ابن نوفل۔ تو جب ان کے پاس لے گئی حضرت خدیجہ، وہ کہا دیکھیے بھتیجا کیا بتا رہا ہے۔ آپ نے پورا قصہ سنایا جو غار حرا میں پیش آیا تھا، کہ وہ مجھے دبایا اور کہاں پڑھیے اور پھر چھوڑا اور کہا پھر پڑھیے، پھر اقرا بسم ربک الذی نازل ہوئی۔ تو جب آپ نے واقعہ بیان کیا تو حضرت ورقہ نے کہا مبارک ہو، اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور کاش کہ میں زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے باہر نکال دے گی۔ آپ کی قوم کس سے کہا؟ ورقہ نے کہا، کس سے کہا؟ مگر کہا کس سے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ تو آپ کو بڑی حیرت ہوئی، میری قوم مجھے نکالے گی؟ جو صادق کہتی، جو امین کہتی ہے، جو ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، ایسا کیسے ہوگا؟ عوام مخرجیہ، کہ میری قوم مجھے نکالے گی؟ انہوں نے کہا ہاں، جو نبی آیا اور یہ دعوت لے کر کے آیا، اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہی تسلی دینے کے لیے،
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے پیدا کیے ہر نبی کے دشمن، ہر نبی کے زمانے میں دشمن رہے ہیں۔ کون سے دشمن؟ شیاطین الانس والجن، ایسے شیطان کچھ انسانوں میں سے اور کچھ جنوں میں سے۔ یہ دشمن کون تھے؟ شیطان تھے۔ کون سے شیطان؟ انسانوں میں سے اور جنوں میں سے۔ تو ہم لوگ سمجھتے تھے خالی جنوں میں سے شیطان ہوتے ہیں، قرآن کی آیت بتا رہی انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ دیکھیں دیکھیں، ارے دیکھیں، انسانوں میں سے شیطان ہے؟ نہیں دیکھے؟ دیکھے؟ تم نے دیکھے زبیر؟ کہاں دیکھے؟ حضرت عمر کے سائے سے جو بھاگتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ شیطان ہوتے ہیں۔ عمر کے نام سے، عمر کے کام سے، عمر کے فیصلے سے، عمر کے ذکر سے، عمر کی تعریف سے جو لوگ بھاگتے ہیں وہ شیطان۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے انسانوں میں سے شیطانوں کو دیکھا اور جنوں میں سے شیطانوں کو دیکھا، دونوں عمر سے بھاگتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنوں سے بھی ہوتے ہیں۔ جنوں میں سے تو دیکھے نہیں بھائی، مگر انسانوں میں سے بولو دیکھے نا؟ دیکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا، اور حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں، حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں مشہور صحابی ہے، اور نماز پڑھی، آپ نے فرمایا دعا مانگی تم نے؟ کہا حضور کیا؟ کہا انسانی شیطانوں اور انسانی جنوں سے بچنے کی اللہ سے پناہ مانگی۔ کہ حضور انسانوں میں شیطان ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جنوں کے شیطانوں سے زیادہ شریر ہوتے ہیں، وہ یہ ان سے زیادہ شریر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جنوں میں سے جو شیطان ہوتے ہیں وہ آدمی کو بہکاتے ہیں مگر کبھی سامنے نہیں آتے۔ یہ اتنے بے حیا، یہ اتنے بے حیا انسانوں میں تھے شیطان، یہ سامنے آ کر کے ٹیبل پہ بیٹھ کر کے، دسترخوان کے بیٹھ کر کے، کھانا کھا کر کے، گھروں میں گھس کر کے وہ بہکاتے ہیں؟ نہیں بہکاتے، لڑاتے بھی ہیں، بہکاتے بھی ہیں، دین کے خلاف باتیں بھی سمجھاتے ہیں، بدعت بھی کرواتے ہیں۔ یہ سب کون لوگ ہیں؟ یہ شیطان الانس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا یہ کیا کرتے ہیں شیطان؟ ان کا کام کیا ہے؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتیں بتاتے ہیں۔ چکنی چپڑی کا مطلب بڑی مزے کی، بڑی لذت اس میں معلوم ہو، بڑی اچھی لگتی ہیں وہ باتیں، مگر کیوں بتاتے ہیں یہ باتیں؟ غرورا، دھوکہ دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے، سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے، ذہن کو گندا اور خراب کرنے کے لیے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں۔ آدمی کو شبہ ہی نہیں ہوتا ہے، بات تو بڑی قاعدے کا کہہ رہا ہے نا؟ اور حقیقت میں کیا کرتے ہیں؟ شریعت سے بہکا دیتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال نہیں، اس کی مثال کہنے لگے ایک بکری تھی اور مر گئی، تو پوچھا مسئلہ، اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں؟ نہیں تو مردار، یہ کہاں سے کھا جائے؟ ایک دوسری بکری تھی، اس کو آپ نے چھری سے ذبح کر دیا، وہ بھی مر گئی، وہ بھی مری، اس کو کھا سکتے ہیں؟ کہ ہاں اس کو کھا سکتے ہیں، یہ حلال ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ اس کو تم نے مارا ہے، جو ذبح کیا ہے جس بکری کو، اس کو تم نے مارا ہے، اور جو بغیر ذبح کے مر گئی اس کو کون مارتا ہے؟ کون مارتا ہے؟ مارنے والی ذات کس کی ہے؟ اور زندگی دینا، اس کو کس نے مارا؟ اللہ نے مارا۔ کہنے جس کو اللہ نے مارا وہ حرام ہو گئی، اور جس کو خود مارا وہ حلال ہو گئی۔ اپنی ماری
بولو، اپنی ماری حلال اور اللہ کی ماری حرام، یہ کوئی بات ہوئی صاحب؟ اسی طریقے سے بہکاتے ہیں صاحب. اللہ اسی کو کہہ رہا ہے یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ ان میں سے ایک دوسرے کی طرف چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے سے وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے. اللہ فرماتے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ چاہتا تو یہ کچھ بھی نہ کر پاتے، لیکن وہی بات ہے مجبور ہو جاتے پھر، اور اللہ مجبور کرنا نہیں چاہتا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اگر یہ اللہ چاہتا تو یہ نہ کر سکتے تھے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اے پیغمبر ان کو بھی چھوڑ دیجئے اور جو یہ گڑھ رہے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیجئے، پرواہ نہ کیجئے، اللہ کے حوالے کیجئے، اللہ خود ان سے نمٹ لے گا اور جس کے مستحق ہیں وہ سزا دے گا. وَلِتَسْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، مگر ایسے لوگوں کی باتیں ہر آدمی پر اثر نہیں کرتی. ایسے لوگوں کی باتوں میں کون پھنستا ہے؟ فرمایا وَلِتَسْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور ان کی طرف مائل ہوتے ہیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. ایمان سے جو محروم ہوتے ہیں وہی ایسی باتوں کی طرف دھیان دیتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے وَلِيَرْضَوْا، اور وہی اس کو پسند بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں بات کتنی بڑھیا کہہ رہا ہے نا. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ یہ مرتکب ہوتے رہیں، کرتے رہیں وہ کام جو وہ کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارا اور تمہارا جھگڑا ہے. کیا جھگڑا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول ہیں اور تم کیا کہتے ہو؟ تم مانتے نہیں ہو. تو جھگڑا جو ہے کسی ایسی عدالت میں لے جانا چاہیے جس جج کے فیصلے کو سب لوگ مان لیں. تو ہمارا مقدمہ اور ہمارا جھگڑا سب سے بڑی عدالت جس کے بعد کوئی کورٹ نہیں ہے، وہ کس کی عدالت ہے؟ اللہ کی عدالت. اللہ کی عدالت میں ہم لوگوں کا مقدمہ ہے، اور یہ مقدمہ اللہ ہمارے بارے میں ہمارے حق میں فیصلہ کر بھی چکا ہے، اور پھر بھی جھگڑ رہے ہو. کیسے فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے؟ میں نے کیا نبوت کا دعویٰ، اللہ نے کہا تو کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے میری تائید کی ہے، میری مخالفت نہیں کی. اللہ نے مجھے عزت دی ہے، اللہ نے مجھے ذلیل نہیں کیا. اللہ نے میری مدد کی ہے، اللہ نے مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. اللہ نے میرے ہاتھ پر معجزات ظاہر کیے ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ معجزہ ظاہر نہ ہوا ہو اور ہم ذلیل ہو گئے، ایسا ہوا. اور تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے ظاہر کیا ہے، اور وہ آج تک موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. وہ معجزہ کون سا ہے؟ قرآن پاک. اس میں ہزاروں معجزے ہیں، ارے ہے یا نہیں؟ جس کی ایک ایک آیت ایسا معجزہ ہے. قرآن نے چیلنج کر دیا کہ تمام انسان جن اور مل کر کے اس جیسی کوئی صورت، چھوٹی صورت بنا کے لے آئے. کوئی بنا کے لا پایا؟ یہ معجزہ بتا رہا ہے کہ ہم سچے رسول ہیں. سنیے اللہ کیا کہتا ہے، اَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو فیصلہ کرنے والا تلاش کریں؟ اللہ کی عدالت سے فیصلہ ہو جانے کے بعد کسی عدالت میں جانے کی بولو ضرورت نہیں ہے. اللہ فیصلہ کرے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اور اللہ فیصلہ کر چکا، اسی نے نازل کی ہے تمہاری طرف کتاب. کون سی کتاب؟ قرآن. مفصل، پوری ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، زندگی کے ہر مسئلے کا حل اس کتاب کے اندر موجود ہے. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَبِّكَ. ایک تو اس کتاب کو پڑھنے والا خود سمجھ جاتا ہے یہ کتاب اللہ ہی کی ہے. الفاظ، معنی، مطلب
معجزات، دلائل ایسے ہیں۔ دوسری چیز، جو ان سے پہلے کتاب والے لوگ تھے، آسمانی کتاب والے، ان میں سے جو انصاف پسند لوگ ہیں وہ مانتے ہیں کہ یہ کتاب سچی کتاب ہے، اور وہی کتاب ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں پہلے سے موجود۔ فرمایا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک، اور جن کو ہم کتاب دے چکے ہیں وہ جانتے ہیں یہ کتاب نازل ہوئی ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے بالحق، سچائی کے ساتھ۔ فلا تکونن من الممترین، لہذا نہ ہو یہ شک کرنے والوں میں سے۔ یہ اللہ کے نبی سے نہیں کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کو تو کبھی شک ہوا بھی نہیں، آپ نے سوال کیا بھی نہیں، اور کسی بھی ایمان والے کو شک نہیں ہو سکتا۔ یہ کلام الہی اللہ فرماتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ اس کتاب کی سچائی کی دلیل یہ بھی ہے کہ آپ کے پروردگار کی باتیں پوری ہو چکی، سچائی کے اعتبار سے اور اعتدال کے اعتبار سے۔ اس کتاب میں جتنی خبریں ہیں، جتنی بولو نا، جتنی خبریں دی گئی ہیں، کوئی خبر آج تک جھوٹی نہیں ہوئی ہے، ساری کی ساری سچی ثابت ہوئی ہیں۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ چاہے پرانی خبریں ہوں اور چاہے آنے والی۔ پرانی خبریں کیسے؟ حضرت عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے، حضرت مریم کیسے پیدا ہوئی، ان کی پرورش کیسے ہوئی، جھگڑا ہوا، قرآن دادی کیسے کی گئی، موسیٰ علیہ السلام پر وحی کیسے نازل ہوئی، فرعون کے دربار میں ان کے ساتھ کیا ہوا، قرآن ایسے بتاتا۔ کوئی بات غلط ہوئی؟ آسمانی کتابوں میں موجود تھا، اس کے بالکل عین مطابق، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے۔ اور جو آئندہ کے لیے قرآن نے خبریں دی ہیں، کیا خبریں دی؟ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض فہم من بعد غلبہم سیغلبون۔ قریبی زمانے میں، قریبی زمین میں روم کے لوگ، عیسائی ایرانیوں سے ہار گئے ہیں، لیکن کچھ سالوں میں پھر سے رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، چند سالوں میں۔ قرآن نے کہا، اور جیسا قرآن نے کہا ویسے 7 سال کے اندر کیا ہوا؟ رومی پھر سے ایرانیوں پر غالب آ گئے۔ تو یہ قرآن کی سچائی کی دلیل ہے۔ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور پورا ہے آپ کے رب کا کلام واقعیت اور اعتدال کے اعتبار سے، کامل ہے آپ کے رب کا کلام سچائی کے اعتبار سے، ساری خبریں سچی۔ اور جو احکام قرآن کے ہیں وہ احکام اعتدال کے اعتبار سے کامل۔ اعتدال کا مطلب اللہ نے جو حکم بندوں کو دیے ہیں اور جن چیزوں سے منع کیا ہے، ان کاموں کا کرنا بندوں کے لیے آسان ہے، ان سے بچنا بھی بندوں کے بس میں ہے۔ کوئی ایسا حکم اللہ نے نہیں دیا جو بندوں کے بس میں بولو نہ ہو۔ یہ مطلب ہے عدل کا۔ قرآن کا ہر حکم کیا ہے؟ کامل ہے، عدل کے اعتبار سے، اعتدال کے اعتبار سے۔ لا مبدل لکلماتہ، تیسری بات، اس کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، نہ لفظوں کے اعتبار سے، نہ معنی کے اعتبار سے، نہ اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال سکتا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ قرآن کے معجزہ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ جو آدمی سچی بات کہہ رہا اس کی بھی سن رہا ہے، جو اس کے خلاف سازشیں کر رہا اس کو بھی جانتا ہے۔ اے پیغمبر اور اے پیغمبر کے ماننے والوں، سچائی کو سامنے رکھو، بھیڑ کے پیچھے مت چلو، اس لیے کہ دنیا میں بھیڑ جو ہے یہ حقانیت کی علامت نہیں ہے، سچائی کی علامت نہیں ہے۔ نمازی زیادہ ہے بے نمازی؟ ارے بولو، بھیڑ کس کی زیادہ ہے؟ تو پھر جس کی بھیڑ زیادہ وہی زیادہ صحیح لوگ ہیں، ہے نا؟ بے نمازی زیادہ ہے وہی صحیح ہوئے، روزے دار زیادہ ہے بے روزے دار زیادہ ہے، تو اکثریت ادھر ہے وہی ٹھیک ہے۔ یہ دنیا کا دستور رہا ہے، حق پرست تھوڑے رہیں گے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم مان لو گے ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا کہنا
جو زمین میں بستے ہیں، یضلوک عن سبیل اللہ، وہ خود گمراہ ہیں اور تمہیں بھی اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، اور وہ لوگ نہیں چلتے ہیں مگر گمان پر، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور حقانیت کی تمہارے پاس قرآن سے دلیلیں موجود ہے۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ لوگ صرف اندازے سے باتیں کرتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے کون اس کے راستے سے بھٹک جاتا ہے، بھٹک گیا، اور کون ہدایت پانے والا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ لہذا ہدایت اللہ کے کلام سے وابستہ ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں سے وابستہ ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات سنتے رہیں، پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں، اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتے رہیں۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں دنیا سے جا رہا ہوں مگر تمہیں لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان سے لپٹے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کون سی چیز؟ ایک کتاب اللہ قرآن پاک، اور دوسرے میری سنت۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق